کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں میری امت کے ساتھ یہ واقعات پیش آنے والے ہیں، لیکن میں نچوڑ بیان کرنا چاہتا ہوں جو اہم باتیں ہیں جو ابھی معاشرے کے اندر وہ حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہ واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، وہ واقعات میں آپ حضرات کے سامنے احادیث کی روشنی پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بے شمار احادیث کی کتابوں میں ہے، اور احادیث کی اکثر کتابوں میں ایک باب باندھا گیا ہے، اس باب کا نام ابواب الفتن کے نام سے، یعنی فتنے کا باب، ابواب الفتن کے نام سے احادیث کی جتنی بھی کتابیں، بے شمار احادیث کی کتابوں میں وہ باب باندھا گیا ہے جس کا نام کیا ہے؟ ابواب الفتن۔ اس میں فتنہ کے بارے میں تذکرہ ہے کہ آئندہ زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہے اور یہ فتنوں کا دور بھی ہے، اور اس فتنے کو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، اگر ہم ان واقعات کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم ایمان سے نکل جائے، ہمارے گھر والے ایمان سے نکل جائے، ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے جس کا جو ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے رکنے کی تاکید تھی۔ فتنہ یہ تو عام طور پر ہم اور آپ بولتے ہیں یار یہ بڑا فتنہ کا دور ہے، لیکن فتنہ کہتے کس کو ہے؟ فتنہ کہتے کس کو ہے؟ ہم اور آپ یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن فتنہ کا معنی کیا ہے؟ فتنہ کہتے کس کو ہے؟ تو فتنہ کے کئی معنی آتے ہیں، فتنہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ حدیث کے اندر ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر آئندہ چل کر ایسے زمانے آنے والے ہیں کہ فتنوں کا دور ہوگا، اور وہ فتنہ ان کے گھروں پر اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، ان کے گھروں پر اس طریقے سے فتنے گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ یہ بارش کے قطروں سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، بارش جو ہوتی ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں فتنے اتنے کثرت سے گریں گے کہ ہم سنبھال نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتنوں کے ساتھ تشبیہ اس لیے بھی دی، محدثین فرماتے ہیں اس لیے تشبیہ دی کہ جو بارش کا قطرہ ہوتا ہے وہ پے در پے گرتا ہے، وہ کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ گرتا ہے، وہ ترتیب سے گرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے بارش کا قطرہ، ایک قطرہ گرتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا قطرہ گرتا ہے، پھر تیسرا قطرہ گرتا ہے، ترتیب سے گرتے رہتا ہے۔ ایسے ہی جب فتنوں کا دور آئے گا، ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا فتنہ ہمارے محلے میں شروع ہو جائے گا، دوسرا فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ پھر تیسرا فتنہ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں یہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنہ آئے گا تو اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتنے ہوں گے۔ جس طریقے سے تاریک رات میں، جس طریقے سے اندھیری رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، راستہ نہیں دکھتا، منزل کہاں ہے، اس منزل پر ہم کیسے جائیں، انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس راستے پر جائیں، کون سا ہمارے لیے حق راستہ ہے، کون سا ہمارے لیے غلط راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جاوے، جب ایسا وقت دیکھنے کو مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ ان فتنوں سے پناہ مانگا کرو۔
اور وہ دعا صحابہ کرام کو سکھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ کون سی دعا ہے؟ ہم سب کو بھی سیکھنی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ابھی فتنوں کا دور ہے، معاشرے کے اندر فتنوں کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ یا اللہ آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرما اور باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی یہ دعا سیکھنی چاہیے اور دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا فتنہ کہتے کس کو ہے؟ تو فتنہ عربی زبان میں، لغت میں فتنہ یہ کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی کو آگ میں جلا کر، آگ میں تپا کر، اس کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص ہے یا خالص نہیں۔ سونا اور چاندی کو آگ میں تپا کر، آگ میں جلا کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سونا کھڑا ہے یا کھوٹا ہے، خالص ہے یا خالص نہیں ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ فتنہ جو چل رہا ہے، اب اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ فتنہ کا جو لغت میں، عربی میں جو معنی آتا ہے وہ میں نے بتایا۔ اس کے بعد فتنہ کے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے، تکلیفیں آئے، پریشانیاں آئے، غم میں مبتلا ہو، اس وقت آیا انسان صبر سے کام لیتا ہے، استقامت سے کام لیتا ہے، یا واویلا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اس وقت وہ انسان کیا کام کرتا ہے؟ اگر اس وقت، جس وقت پریشانیاں آئی، تکلیفیں آئی، الجھنیں آئی، انسان کو اللہ نے دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، چاہے وہ جتنا بھی مالدار ہو، کروڑ پتی انسان ہو، چاہے وہ 50 لاکھ کی گاڑیاں میں گھوم رہا ہو، ایئر کنڈیشن ہو، یا پھر اس کے روم میں اے سی ہو، یا پھر وہ جس طرح کی سہولیات اختیار کر لے، خدا کی قسم گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ خوشی دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ اب اس وقت اچانک آپ کے پاس پریشانیاں آ جائے، تکلیفیں آ جائے، غم آ جائے، تو اس وقت بندہ صبر سے کام لیتا ہے یا پھر واویلا کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کو بھی فتنہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی آزمائش اور امتحان کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے حدیث میں فتنہ کا جو لفظ جس چیز میں استعمال کیا گیا ہے وہ اس چیز میں ہے کہ اچانک دنیا کے اندر کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اچانک دنیا کے اندر کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ انسان کو پتہ نہ چل سکے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، تو سمجھو کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کون انسان سچ ہے، کون انسان غلط ہے، کون حق سا راستہ ہے، کون غلط راستہ ہے، سمجھ میں نہ آئے، سمجھو یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے فتنہ اس کو بھی کہتے ہیں، فتنہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ فتنہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر گناہ عام ہو جاوے، فسق و فجور عام ہو جاوے، اللہ کی نافرمانیاں عام ہو جاوے، سمجھو کہ وہ فتنہ ہے، سمجھو کہ وہ فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے فتنہ کے یہ بھی معنی آتا ہے کہ کوئی چیز دلیل نہ ہو، دلیل ثبوت نہ ہو، اس کو دلیل ثبوت سمجھ لینا، جو چیز غلط ہے اس کو حق سمجھ لینا، جو چیز قرآن و حدیث میں موجود ہے اس کو انکار کر دینا، اور جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے اس کو مان لینا، کسی انسان کے کہے ہوئے بات کو اختیار کر لینا، سمجھو کہ وہ فتنوں کا دور ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ فتنوں کا دور ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت دو گروپ میں ہو جاوے، مسلمانوں کی جماعت دو گروپ میں ہو جاوے اور انسان کو پتہ نہ چلے کہ یہ جماعت حق ہے یا یہ جماعت حق ہے یا پھر اور کئی جماعتیں ہو جاوے، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، کون سی جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام والی جماعت ہے، پتہ نہ چل سکے تو سمجھو کہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بھی فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دو مسلمان آپس میں لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے لڑائیاں کیوں کی، ہم نے لڑائیاں کیوں کی، بے مقصد فضول بس یوں ہی لڑ دیے، حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، بغیر تحقیق کے ہم آپس میں لڑ دیے۔ سمجھو کہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ سمجھو کہ فتنوں کا دور ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جو چیز دلیل نہیں ہے اس کو دلیل سمجھ لینا۔ عام طور پر اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ یہ فرائض چیز ہے، اس کو کرو، یہ دین کا راستہ ہے، اس میں چلو، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں یہ کام؟ تو کیا پوری دنیا کو ہم دیکھیں گے یا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے، ان کے احکامات کو دیکھیں گے۔ اب عام طور پر ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے، اگر کسی مسلمان کو کوئی قرآن و حدیث کی باتیں سمجھاؤ تو یہ کہتے کہ نہیں سعودی عرب میں تو یہ کام ہو رہا ہے، سعودی عرب میں یہ کام تو ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا سعودی عرب میں جو کام ہو رہا ہے کیا وہ 100% صحیح کام ہو رہا ہے؟ کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو نئی دلیل دی جاتی ہے کہ سعودی عرب میں یہ کام ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کو دیکھو، اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک فتنوں کا دور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ذرا سی باتیں میں خون خرابہ شروع ہو جاوے گا، قتل کرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے کیوں قتل کیا، قتل ہونے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے، کسی کو قتل کیا گیا چوری چھپے، تو مارنے والے کا تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جس کا قتل ہوا ہے، جس شخص کا، اس کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے چوری کی، اس نے چوری کی ہے، یا پھر یہ ڈاکو تھا، یا پھر یہ کوئی غلط کام کیا ہے، یا پھر اس کی دشمنی تھی، یا اچھا انسان نہیں تھا جو مرا ہے۔ لیکن عام طور پر آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو ایک انسان ہے، اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، اس کا صرف قرآن و حدیث کا مشغلہ ہے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا ہے، اور کوئی گندی سیاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک اچھا انسان، اور اس کے بعد وہ مارا جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے جس کا کوئی گندی سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، اس کا مشغلہ قرآن و حدیث کا پھیلانا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، حق راستے پر چلنا۔ ایسے لوگوں کو بیچ میں پھنسا کر یا تو مار دیتے ہیں یا جیلوں کے اندر بند کروا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی فتنوں کا دور ہے، یہ بھی فتنوں کا دور ہے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آئی، ایک حدیث بہت پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قاتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور مقتول یعنی قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائے گا، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کا قتل ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص قتل کیا ہے اس کا جہنم میں جانا تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے
کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے، لیکن وہ شخص جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کیوں جائے گا جہنم میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے یہ دونوں شخص جہنم میں جائے گا کہ یہ بھی شخص قتل کے ارادے سے نکلا تھا، یعنی پہلا شخص بھی قتل کے ارادے سے، دوسرا شخص بھی قتل کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن داؤ صرف ایک کا چلا، دونوں میں سے صرف داؤ ایک کا چلا اور ایک نے قتل کیا، لیکن دونوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ دونوں کا مقصد دنیا کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے دونوں نکلے تھے لڑنے کے لیے، لیکن اس میں سے ایک کا داؤ چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اپنی شان و شوکت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگرچہ اس میں سے کسی ایک کو نقصان ہوتا ہے لیکن دونوں اس گناہ میں مبتلا ہے، دونوں اس قتل کرنے کے لیے جو پلاننگ کرتے ہیں یا پھنسانے کے لیے یہ سازش، تو عام طور پر دونوں کے طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو کہا گیا کہ اگر دونوں یہ باتیں سوچ کر نکلے ہیں قتل کرنے کے لیے، دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ واقعات اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنہ سے ہمیں بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کو دعا بھی سکھائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، مسجدیں عالی شان ہوں گی، ایئر کنڈیشن اے سی لگے ہوئے ہوں گے، تمام چیزوں کی سہولیات ہوں گی۔ الحمدللہ صحابہ کرام کی مسجدوں کو یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد یاد کیجئے، وہ چھپر والی مسجد، وہ سہولیات نہیں تھی، وہ پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھے، لیکن ایمان تھا وہ صحابہ کرام، پانی کا انتظام نہیں تھا۔ آج الحمدللہ مسجد کے اندر وضو خانے بھی موجود ہے، آج الحمدللہ مسجد کے اندر پنکھے بھی موجود ہے، مسجد کے اندر لائٹ بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام کے وقت میں تو لائٹ بھی نہیں تھی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس طریقے سے جو لائٹ تھی وہ نہیں تھی، لیکن ہاں اتنی بات ضرور تھی، مسجدیں آباد تھی، مسجدوں میں آنا جانا تھا، مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، مسجد میں ذکر و اذکار ہوتے تھے، مسجد میں عدالت ہوتے تھے، مسجد میں انصاف ہوتا تھا، مسجد سے ظلم و زیادتیاں نہیں ہوتی تھی، مسجد سے غریبوں یتیموں کی مدد ہوتی تھی۔ آج مسجد میں تمام چیزیں ہیں، تمام سہولیات کی چیز ہے، لیکن کہا گیا ایک زمانہ ایسا آئے گا عالی شان مسجدیں تو ہوں گی لیکن مسجد ویران، مسجد ویران ہوں گی۔ کہاں گئے نمازی؟ مسجد چیخ چیخ کر پکارتی ہے۔ کیا مسجد کو اس لیے بنایا گیا کہ بس دیکھنے کے لیے آئے؟ الحمدللہ 5 منزلہ مسجد، مسجد بنانے والے انجینئر صاحب، آہا ماشاءاللہ کیا مسجد! کیا اس لیے مسجد بنائی گئی ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں قرآن کی تلاوت ہو، مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نمازی بھرپور ہو، مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ذکر و اذکار ہو، مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم مسجد میں آ کر دعا مانگے۔ مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے ایک اچھا میسج جائے اور عدل و انصاف کا معاملہ ہو، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
وقت تو نہیں ہے، 15 باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن ایک بات میں ارشاد کر دوں، اس کے بعد اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سرکاری خزانے کو لوٹا جائے اور اپنا مال سمجھا جائے گا۔ سرکاری خزانے جو قوم کے خزانے ہیں اس کو لوٹ کر اپنا مال سمجھا جائے گا۔ اگر آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو کیا گڑبڑی نہیں ہو رہی ہے؟ جس اسکول میں آپ جائے، سرکاری اسکول کے اندر بہت سے ماسٹر بہت اچھے ہیں، الحمدللہ اچھے سے پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈنڈی مار رہے ہیں۔ سرکار ان کو 1 لاکھ روپیہ تنخواہ دے رہی ہے۔ کس چیز کی تنخواہ دے رہی ہے؟ کہ سرکار اسکول کے اندر جو بچے آئیں، جو بچیاں آئیں، اس کو اچھے طریقے سے تعلیم دو۔ لیکن بہت سے ماسٹر ایسے ہوتے ہیں، ہم تو بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں قوم کے لیڈر جو جا کر وہاں جانچ پڑتال کرتے ہیں، ورنہ بہت سے سرکاری اسکول ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھیے گا تو ماسٹر صاحب گئے، رجسٹر میں حاضری بنوائے، نکل گئے۔ 8 گھنٹہ کی ڈیوٹی کی ذمہ داری انہوں نے لی۔ مثال کے طور پر سرکار اس کو پیسہ دے رہی ہے کہ تم 8 گھنٹہ تمہیں مکمل کام کرنا ہے، بچوں کی تعلیم اچھے طریقے سے دینی ہے، بچوں کے فیوچر کے بارے میں تمہیں غور کرنا ہے، بچے اس طریقے سے یہاں پڑھ کر نکلے کہ بھارت کا نام روشن کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سرکاری اسکول میں آپ جائیں گے تو بہت سے ماسٹرز تو غائب ہوتے ہیں۔ اگر آپ جائیں گے اچانک کبھی، سب جگہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے الحمدللہ بہت اچھے بھی ہیں، لیکن بہت جگہ آپ جائیں گے، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل کا ہو، چاہے سرکاری اسکولز کا ہو، بہت سے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ 8 گھنٹہ والی ڈیوٹی میں 1 گھنٹہ دیتے ہیں وقت۔ کوئی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی جگہ میں کسی اور کو بیٹھا دیتے ہیں۔ اب جب وہ میڈیا والے اچانک پہنچتے تو اسے کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ پڑھانے والے جو ماسٹر ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ دوسرے کو کیا پڑھائے گا؟ اب وہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکلیں گے وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے ناکام ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے نا، یہ اس معاشرے میں فٹ آ رہا ہے۔ اس معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی سرکاری جو ہے چوری ہے سرکاری خزانوں کی، قوم کے خزانوں کی۔ یہ سرکار کا پیسہ نہیں ہے، غلط فہمی میں مبتلا مت رہیے۔ یہ سرکار کا پیسہ نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے، اور عوام کے پیسہ میں غلط کرنا ایک تو ہے کہ چلیے ہم نے آپ سے کوئی پیسہ مثال کے طور پر غلط طریقے سے ہڑپ لیا تو ہم آپ سے معافی مانگ لیں گے، ہو سکتا ہے آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو قومی خزانے ہیں، جو عوام کا پیسہ ہے، کتنے لوگوں کا پیسہ ہے، اس پیسہ میں گڑبڑی کرنا، اس میں 19-20 کرنا، یہ بہت زیادہ غلط کی بات ہے۔ چاہے وہ جس چیز میں مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، ہاسپٹل ہو، تو جو عوام کا جو پیسہ ہے، جو لوگوں کا پیسہ ہے، اس پیسہ میں گڑبڑی کرنا یہ زیادہ گناہ ہے۔ کس سے معافی مانگے گا انسان؟ سب سے تو معافی نہیں مانگ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قومی خزانے لوٹنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک انسان بغیر ٹکٹ کا جو ہے وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہو، یا پھر مثال کے طور پر جنرل کا ٹکٹ کٹوایا ریزرویشن میں سفر کر رہا ہو، یہ بھی قومی خزانہ، بھائی سرکار کے خزانہ لوٹ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بجلی بھائی لائٹ وہ چلا رہا ہو لیکن وہ چوری کر کے چلا رہا ہو، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کنیکشن کر دیا غیر قانونی طریقے پر اور بجلی چوری کر رہی ہے، یہ بھی تو قوم کے خزانے کی چوری ہے، یہ لوگوں کی چوری ہے بھائی، عوام کا پیسہ کو ہم چوری کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا قومی خزانے کے چوری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو انسانوں کا پیسہ ہو، جس جگہ پہنچنا چاہیے، غریبوں کو مدد ہونی چاہیے۔ اب عام طور پر اگر ہم غور کریں، جہاں پہ سرکار کا پیسہ پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچتا، جس جگہ نہیں پہنچنا چاہیے وہاں پہ پہنچ جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ایک انسان کے پاس الحمدللہ 5 منزلہ بلڈنگ ہے، 4-5 گاڑیاں ہیں، اور اس کے باوجود وہ جو ہے اندرا آواس والا جو ہوتا ہے نا وہ لکھ رہا ہے،
اور اسی طریقے سے راشن کارڈ کا ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہے، تو یہ بھی تو ایک قومی خزانے کی لوٹ ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو حقدار ہے، جو جس جگہ ہمیں پہنچانا ہے، جس جگہ واقعتاً غریب مستحق ہے، تو کچھ کام ایسے بھی کرنا ہے، دکھاوا نہیں، اس جگہ پہنچانا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، صحیح جگہ پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے